وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ کہ یاد کرو اس دن کو جب تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بھائی کا انتقال ہوگا، جب تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری ماں کا انتقال ہو رہا ہوگا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے باپ کا انتقال ہو رہا ہوگا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری بیوی کا انتقال ہو رہا ہوگا، تمہاری بہن کا انتقال ہو رہا ہوگا. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اے ابن آدم ذرا اس بات پر غور کر لو، سوچ لو کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے گا، انتقال ہونے کا وقت قریب ہو جائے گا، تم اپنی نگاہوں سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہوگے کہ یہ میرا باپ تڑپ رہا ہے، چند لمحے کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے، یہ میری ماں جس کا آخری وقت چل رہا ہے یہ اس دنیا سے رخصت ہو کر کے جانے والی ہے، یہ میرا بیٹا جو اتنے دنوں سے بیماریوں میں مبتلا تھا آج لگ رہا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا. اللہ رب العالمین نے کہا ترجعونہا ان کنتم مومنین. اے ابن آدم ذرا غور کر لو، کیا تم میں سے کسی بھی شخص کے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس یہ جو ہے چھمتا پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بچا سکتے ہو تو بچا کر کے دکھاؤ، ہم مان جائیں گے کہ تم سچے ہو. اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس روئے زمین پر ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کو بھی رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے. تو اس پر ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. بعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں بے شمار درود بھیجتے رہنا چاہیے، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے، جنہوں نے اس روئے زمین پر زندگی گزارنے کے طریقہ بھی بتلایا اور ساتھ ہی ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پر چلنے کا بھی طریقہ سکھلا دیا ہے. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ اے ابن آدم، اے انسانوں کی جماعت، میں تم لوگوں کو ضرور خوف کے ذریعے سے آزماؤں گا، ڈر کے ذریعے سے آزماؤں گا. یعنی اللہ رب العالمین کبھی کبھار اپنے بندوں کو خوف میں، ڈر میں مبتلا کر کے آزمائش کرے گا، اس میں امتحان لے گا، اور اس امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہے گا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین کی تابعداری کرنے والے ہیں، کون لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک کر کے گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہیں. تو پہلی چیز اللہ رب العالمین خوف کے ذریعے سے آزمائے گا، اور دوسرا جو آزمانے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ ہے والجوع، بھوک کے ذریعے سے آزمائے گا. تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم ابن آدم کو، انسانوں کو کبھی خوف کے ذریعے سے تو کبھی بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اتنا رزق میں کمی کر دے گا کہ انسان کے پاس کھانے کا انتظام ہی نہیں ہو پائے گا. ایک آدمی جس کے پاس دوپہر کے وقت کا
کھانا موجود ہوگا تو شام کے وقت کا کھانا موجود نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ نے اس کا مشاہدہ لاک ڈاؤن کے دور میں کر لیا ہے۔ جب کورونا وائرس کا دور چل رہا تھا تو ہمارے بہت سارے غریب بھائی ایسے تھے جو روزانہ کماتے تھے اور اس کمائی کو صبح کماتے تھے، شام کو کھا کر کے اپنے جسم پر استعمال کر لیا کرتے تھے، یعنی روزانہ کما کر کے اپنے خرچ کو چلایا کرتے تھے۔ جب لاک ڈاؤن کا دور آیا تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھر میں دوپہر کا اگر کھانا موجود ہے تو شام کے کھانے کی فکر لگی رہتی تھی کہ شام کے وقت ہم کہاں سے اپنے کھانے کو انتظام کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا کہ ہم بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے گا اور اس آزمائش کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے میں اس آزمائش کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال میں کمی کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ ایک تو خوف کے ذریعے سے اور دوسرا اللہ رب العالمین نے کہا بھوک کے ذریعے سے، اور تیسری چیز بیان کر دی کہ مال کے اندر کمی کر دیں گے جس کی وجہ سے اس کو اس آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مال میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ مال میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بزنس کر رہے ہوں گے اس بزنس میں اللہ رب العالمین گھاٹا کر دے گا، یا آپ کا وہ بزنس یا آپ کا وہ کاروبار جس میں آپ لگے ہوئے ہیں اس میں اللہ رب العالمین برکت نہیں دے گا، یا جو کچھ آپ کماتے ہیں اس میں گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کے ذریعے سے یعنی مال میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں ڈالے گا، جیسا کہ اللہ نے اس میں وعدہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آزمائش کے بارے میں ایک طریقہ، ایک ذریعہ یہ بھی بتایا کہ وَالْأَنفُسِ، نفس میں کمی کر کے بھی ہم انسانوں کو آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ اب نفس میں کمی کیسے کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو اس روئے زمین سے دھیرے دھیرے ان کو موت دے کر کے ختم کر دے گا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ بہت سارے رشتے دار جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر جن کے تعلق سے انتہائی زیادہ محبت پائی جاتی ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ انسان چاہے اس کے پاس کروڑوں کی سمپتی یا دھن دولت موجود ہو، کسی بھی حال میں اس انسان کو نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ آدمی جس کے پاس طرح طرح کی سہولتیں موجود تھی، بہترین گاڑیاں موجود تھی، بہترین بلڈنگ کے اندر اپنی زندگی گزر کر رہا تھا، بہترین طریقے کی گاڑی میں وہ چلا کرتا تھا، لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو اس کو بھی اس سے دوچار ہونا پڑا، اس سے گزرنا پڑا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نفس میں کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، یعنی دھیرے دھیرے دوست احباب رشتے دار والدین سب کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ اس طرح سے نفس میں کمی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، کہ یاد کرو اس دن کو جب تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بھائی کا انتقال ہوگا، جب تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری ماں کا انتقال ہو رہا ہوگا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے باپ کا انتقال ہو رہا ہوگا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری بیوی کا انتقال ہو رہا ہوگا، تمہاری بہن کا انتقال ہو رہا ہوگا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اے ابن آدم ذرا اس بات پر غور کر لو، سوچ لو کہ جب موت کا وقت
قریب آ جائے گا، انتقال ہونے کا وقت قریب ہو جائے گا، تم اپنی نگاہوں سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہوگے، یہ میرا باپ تڑپ رہا ہے، چند لمحے کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے، یہ میری ماں جس کا آخری وقت چل رہا ہے یہ اس دنیا سے رخصت ہو کر کے جانے والی ہے، یہ میرا بیٹا جو اتنے دنوں سے بیماریوں میں مبتلا تھا آج لگ رہا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ترجعونها ان کنتم مومنین، اے ابن آدم ذرا غور کر لو، کیا تم میں سے کسی بھی شخص کے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس یہ جو ہے چھمتا پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بچا سکتے ہو تو بچا کر کے دکھاؤ، ہم مان جائیں گے کہ تم سچے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین ابن آدم سے کہے گا جب سب کی موت کا وقت قریب آ جائے گا، انسان جو ہے موت کو نگاہوں کے سامنے دیکھ لے گا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو چیلنج کر کے کہے گا کہ تم بچا کر کے تو دکھاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اس دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کی بیماری میں ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ آدمی صحیح ہو جاتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کسی بھی طریقے کی بیماری موجود ہو، اگر ہمارے پاس دھن دولت موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہے، دوائیں موجود ہیں، سب کچھ اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن موت یہ ایسی چیز ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد کبھی بھی اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتی ہے۔ انسان اگر یہ چاہے کہ ہم پیسوں کے ذریعے سے، روپے کے ذریعے سے، اپنی بہترین بلڈنگ کے ذریعے سے یا زر و جواہرات کے ذریعے سے اس آدمی کو بچا لیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نفس میں کمی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اپنے بندوں کو ہم اس طرح سے بھی آزمائیں گے اور ان کی دھیرے دھیرے جو ہے اس روئے زمین سے کمی کر دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا والثمرات، اور اسی طرح سے پھلوں میں بھی کمی کر کے ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ یعنی یہ جو جھاڑ کے درخت موجود ہے، جس جھاڑ کے درخت میں آم کا پھل آتا ہے، جام کا پھل آتا ہے، انار کا پھل آتا ہے، اور اسی طرح سے سیب وغیرہ کے جو پھل آتے ہیں، یا یہ جو کھیت جس کھیت میں چاول اور گیہوں وغیرہ اگتا ہے، اللہ رب العالمین ایسا کرے گا کہ اس میں پیداوار ہی نہیں ہوگا، اس میں اللہ رب العالمین کمی کر دے گا، جس کا نتیجہ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ نکل کر کے آئے گا کہ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے یہ چیزیں مہیا نہیں ہوں گی تو انسان کی زندگی انتہائی زیادہ اجیرن ہو جائے گی، انسان کا جینا جو ہے دوبر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ہم پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، تو اللہ رب العالمین کئی طریقے سے آزمائش میں ڈالے گا، خوف کے ذریعے سے بھی، بھوک کے ذریعے سے بھی، اور مال میں کمی کر کے بھی، نفس میں کمی کر کے بھی، پھلوں میں کمی کر کے بھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو لوگ صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھیں گے، جو لوگ ہمیشہ کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی پریشانی آئے ان ساری مصیبتوں میں، ان ساری پریشانیوں میں اگر صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی قسم کی پریشانی آتی ہے تو یہ لوگ صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھتے ہیں۔ اسی آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننے والے وہ ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی قسم کی
بھی کوئی دقت آتی ہے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، نگاہوں کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، نگاہوں کے سامنے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اپنے دوست کے انتقال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے مومن بندے یہی اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں، اپنی زبان پر اس الفاظ کو لاتے رہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ہم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر کے اس روئے زمین پر کے اپنا بندہ بنا کر کے عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی زبان سے یہ لوگ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی مصیبتیں ہمارے اوپر نازل کی ہے یا کر رہا ہے، اب ان ساری مصیبتوں کے اوپر صبر کریں گے چونکہ ہم اللہ کے لیے ہے، اور ان کا عقیدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے ٹھہرنا ہے، یہ ہمیشہ دل و دماغ کے اندر بٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پورا ذکر کرنے کے بعد یعنی اتنی چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور اس آزمائش میں کون انسان جو ہے کھڑا اترے گا، کون جو ہے کامیاب ہو جائے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مصیبت اور پریشانی آئے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک آدمی چاہے وہ جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، کتنا زیادہ تہجد گزار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، اس آدمی کے اوپر مصیبت اور پریشانی آئے گی۔ رہی بات کہ اس آدمی کے اوپر جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، دوسری دنیا کی زندگی میں جب وہ قدم رکھے گا تو وہی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کر دیا کہ جب جنتیوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو نمازوں سے اپنے رشتے کو جوڑ کر کے رکھا کرتے تھے، وہ لوگ جب ان کی کانوں کے اندر اذان کی آواز پہنچتی تھی فوراً بے چین ہو جاتے تھے، بستر کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہو، چاہے وہ بڑی محفل ہو چھوٹی محفل ہو، فوراً چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے، شکر ادا کرتے ہوئے جو الفاظ کہیں گے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ رب العالمین نے بیان کیا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ یہ جنتی اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ کو جنت کے اندر داخل کر دیا ہے۔ یہ جنتی اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ایسی نعمت کے بارے میں، ایسی جنت کے بارے میں ہم نے کبھی گمان نہیں کیا تھا، سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کی جنت ہمیں ملنے والی ہے، اس طرح کی جنت کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے امید ہی نہیں تھا، اس لیے میں تہہ دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ایسی جنت کے اندر ہم لوگوں کو داخل کر دیا ہے جس جنت کے اندر کوئی غم نہیں ہے، جس جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی موجود نہیں ہے، ساری کی ساری فراوانیاں اس جنت کے اندر موجود ہے۔ یہ جنتی لوگ اللہ رب العالمین سے باقاعدہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے
یہی نہیں بلکہ جنتی لوگ یہ بھی کہیں گے اللہ نے اس کا بھی نقشہ قرآن کے اندر کھینچ دیا ہے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ یہ جنت ایسی جگہ ہوگی جس کے اندر اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، یہ جنت ایسی جگہ ہوگی جس کے اندر تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہ جنت ایسی جگہ ہوگی جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے وہ لوگ کہیں گے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور پرہیزگار بندہ بن کر رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جب ان کو جنت مل جائے گی تو اللہ رب العالمین سے باقاعدہ یہ کہیں گے کہ اللہ بہت ہی بہترین جنت ہم کو مل گئی ہے، ایسی جنت کے بارے میں ہم نے گمان ہی نہیں کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر پریشانیاں رہیں گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بیماریاں ہوں گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو انتہائی زیادہ خوبصورت ہے، ایک عورت جس کی خوبصورتی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن فطری طور پر اللہ رب العالمین نے ایک فطرتی طور پر ایک چیز وصیت کر رکھی ہے کہ ہر مہینے کے اندر اس کو اس بیماری سے جوجھنا پڑتا ہے، اس دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میری ماؤں اور بہنوں، یاد رکھنا میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جنت ایسی ہوگی کہ جنت کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو ہر مہینے میں عورتوں کو جس سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس سے بھی عورتیں دور رہیں گے، بالکل پاک و صاف رہیں گی، وہاں کسی قسم کی پریشانی ہونے والی نہیں ہے۔ تو پریشانی جنت کے اندر نہیں ہوگی، دنیا کے اندر ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد ہم کو جو ہے اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرنا ہے، جیسا کہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے، یا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ کام ہو نہیں پاتا ہے، تو ایسے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو زہر کے ذریعے سے مار ڈالتے ہیں، یا اسی طرح سے کسی جگہ سے جا کر کے کود کر کے مر جاتے ہیں، یا اپنے اوپر آگ جلا کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں کھڑا اترنا ہے، اللہ رب العالمین کے امتحان میں بہتر سے بہتر اپنے آپ کو ثابت کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اے ابن آدم اگر تمہارے اوپر کسی قسم کی پریشانی آتی ہے، اے ابن آدم اگر کسی قسم کی پریشانیوں سے تم کو گزرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں تمہیں اپنے نفس کو قتل نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو زہر کھا کر کے ہلاک نہیں کرنا ہے، یا اپنے آپ کو کسی اور چیز کے ذریعے سے ہلاک و برباد نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر انتہائی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ جسم کے اندر جو طاقت ہمارے پائی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہے، ہماری یہ اتھارٹی نہیں ہے، ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہی نہیں ہے کہ تم اپنے جان کو ہلاک و برباد کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج یہ شکوہ اور جو شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آج کا مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وہ نبی جس گھر میں پیدا ہوا، وہ نبی جس گھرانے میں پیدا ہوا، جب اس کی پیدائش ہوئی تو وہ یتیم تھا، اس کا باپ بھی موجود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں۔
گویا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یہی نہیں بلکہ کچھ دنوں کے بعد ان کی ماں کا جب 6 سال کی عمر ہو گئی تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ مکمل طور سے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ کچھ دن اور گزرتے ہیں، آپ کے دادا جو آپ کی کفالت کیا کرتے تھے 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کی کفالت کرنے لگے، آپ کا دیکھ ریکھ کرنے لگے۔ وہ ابو طالب آپ کی ہر وقت خدمت کیا کرتے تھے، آپ کی ہر باتوں کو مانا کرتے تھے، آپ کے اوپر کسی قسم کی پریشانی کو آتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شکوہ اور شکایت کرنے کا کسی کو شریعت نے موقع نہیں دیا ہے۔ میرے آقا سے آپ سبق سیکھ لیجئے، بچپن سے لے کر کے آخری دم تک آپ نے تکلیفوں کا سامنا کیا۔ جب میرے آقا کو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول بنایا 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے نبوت کی دولت سے سرفراز کر دیا، تو یہی نبی جس کی باتوں کو مشرکین مکہ مانا کرتے تھے، ہر بات میں آپ کو مقدم کیا کرتے تھے، لیکن نبی بنائے جانے کے بعد جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مکے والوں، کیا تم میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگے کیوں نہیں ہوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب میرے آقا نے توحید کی دعوت دینی شروع کر دی، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے کی طرف بلانے لگے، تو وہی لوگ دشمن ہو گئے۔ ان لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی باتوں کو نہیں مانا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ مکہ، جس مکے میں آپ کی اتنی زیادہ عزت ہوا کرتی تھی، نبی بنائے جانے کے بعد کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، آج وہ دور بھی میرے نبی کے اوپر آ گیا کہ جب راستے میں چل رہے ہیں تو وہ کفار و مشرکین باقاعدہ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ وہ کفار و مشرکین آپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، ساحر، مجنون، اور پتہ نہیں کیا سے کیا اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ساری کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سبق سیکھیے آپ اپنے نبی سے کہ کس طرح سے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، عقبہ بن نبی معیط آتا ہے اور اونٹنی کے حاملہ اونٹنی کا جو بچے دانی ہوتا ہے اس کو لا کر کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کے گردن پر رکھ دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھانے کے دوران میں ایک ظالم نے آ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر کے مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کو بچا کر کے رکھا۔ اس جگہ پر بھی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ مکے کے اندر جب نبی بنائے گئے کافی دنوں تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن آپ کی باتوں کو چند لوگوں کے علاوہ اکثر و بیشتر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بالکل تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ قوم ایسی ہے جو میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً وہاں سے دوسرے جگہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، طائف کی بستی کی طرف۔ تقریباً 100 کلومیٹر پیدل چل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں جاتے ہیں۔ جب طائف کے اندر پہنچتے ہیں، طائف کے سرداران سے ملاقات کرتے ہیں، جو وہاں کے بڑے بڑے ذمہ داران تھے، ان لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات کیا تو وہ لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ وہ لوگ اپنی زبان سے یہ کہنے لگے کہ کیا اللہ رب العالمین کو تو ہی ملا تھا، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جس کو اللہ اپنا نبی بناتا، تجھ کو ویسے اللہ
اللہ رب العالمین نے نبی بنا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا تقریباً ایک ہفتے تک طائف کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، لیکن کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والے ہیں، اس لیے ان کا دل پتھر ہو گیا ہے، پہاڑوں کی طرح سے ہو گیا ہے۔ اب ہم کو اس بستی کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ اپنے ساتھی زید کو بلاتے ہیں کہ زید چلیے اب یہاں سے نکل کر کے چلتے ہیں، یہ لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے کے بعد مایوس ہو کر کے، نا امید ہو کر کے اپنے ملک کی طرف، اپنے شہر کی طرف، مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن پتا نہیں تھا کہ میرے نبی کے ساتھ اس طرح سے حادثہ پیش آئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی طائف سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اوباش اور بدماش دونوں طرف روڈ کے کنارے، راستے کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے کھڑے تھے اور پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑتا ہے کہ آپ کے جسم سے خون بہ کر کے آپ کے جوتے میں آ کر کے جم جاتا ہے، بالکل لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پر چل کر کے ایک باغ کے نیچے، کھجور کے ایک درخت کے نیچے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے آرام کرتے ہیں۔ تب جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بہت آرام ملتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے کیسی بستی والوں کے پاس بھیج دیا، اے اللہ تو نے مجھے ایسی بستی والوں کے پاس بھیج دیا جس بستی کے لوگوں نے آج مجھے پتھروں سے مار مار کر کے لہوران کر دیا ہے، جس بستی کے لوگوں نے صرف مارا ہی نہیں بلکہ مجھے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا، جس بستی کے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، جس بستی کے لوگوں نے میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانا۔ میرے بھائی اور دوستو اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں تو ان طائف والوں کو 2 بستیوں کے درمیان میں رکھ کر کے پیس دوں گا، لیکن میرے آقا نے بربنا یہ کہہ دیا کہ اے فرشتہ سن لے، میں کبھی بھی اپنی زبان سے اجازت اس بات کی نہیں دے سکتا کہ ان بستیوں والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ کبھی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر کسی سے انتقام لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز اٹھاتے ہیں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لینا چاہیے تو انہیں پتا چل جائے گا کہ کتنے بہترین نبی تھے، مار کھانے کے باوجود بھی دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ اے فرشتہ ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، کہ اے فرشتہ سن لے اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ لوگ ضرور و ضرور دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج اس مصیبت میں ہم کیسے صبر کریں، ہمارے اوپر اس طرح کی مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں نبی کو دیکھو، میرے نبی نے بچپن سے لے کر کے، پیدائش سے لے کر کے آخری وقت تک کتنی زیادہ تکلیفوں کا سامنا کیا، کس طرح کی تکلیفیں آپ کو دی گئی، ذرا اس کو غور سے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا۔ کبھی آپ کو میری ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں کبھی شکوہ اور شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے، میں کیسے اس پر صبر کروں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ تو نبی کی ایک مثال تھی۔ آئیے چلتے ہیں پھر مکے کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
जिस मक्के के अंदर पैदा हुए, जिस मक्के के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए, बढ़े, खेले कूदे, उसी मक्के का मामला ये है कि एक दौर ऐसा आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बस्ती से निकाल करके भगाने की प्लानिंग बना ली और कुफ्फार और मुश्रिकीन ने ये तहैया कर लिया कि इस नबी को यहाँ से निकाल करके भेज देना है, इस नबी को यहाँ से निकाल करके भगा देना है। मेरे भाई और दोस्तों, जरा गौर से सुनना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस बस्ती वाले वहां से निकाल करके भगा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से कह रहे थे कि आए मक्के के लोगों, आए मेरी बस्ती, मैं इस बस्ती को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, आए मेरी बस्ती, मैं इसको छोड़कर जाने का इरादा नहीं करना चाहता हूँ, मेरे दिल के अंदर बहुत ज्यादा तेरी मोहब्बत पाई जाती है, मैं इस बस्ती के अंदर पैदा हुआ हूँ, मैं इस बस्ती के अंदर पला हूँ, मैं इस बस्ती के अंदर बढ़ा हूँ, मेरी नशोनुमा इसी बस्ती के अंदर हुई है। अरे बस्ती, मेरा लगाव तुझसे इंतहाई ज्यादा पाया जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बस्ती से जा रहे थे, तारीख नवेशियों ने लिखा है कि पलट पलट करके अपनी बस्ती की तरफ देख रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि इन जालिमों ने आज मुझे इस बस्ती से निकलने पर मजबूर कर दिया है, इन जालिमों ने आज मुझे मजबूर करके इस बस्ती से निकाल दिया है, मैं अपनी बस्ती से, अपने इस मक्का से इंतहाई ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे नबी ने ये भी दौर देखा। आज तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज मामून है, कोई नहीं हमको घर से निकाल रहा है, लेकिन वो नबी अपने घर को, अपने गांव को छोड़ करके हमेशा हमेश के लिए बाकायदा मदीने की तरफ चला जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, आज एक इंसान अपने गांव से दूसरी जगह पर रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, मिसाल के तौर पर हैदराबाद में गया, मुंबई में गया, या बाहर की कंट्री में सऊदी अरबिया में गया, वहां पर जाने के बाद उसके दिल के अंदर ये हमेशा लगा रहता है, अपने घर की मोहब्बत उसके अंदर पाई जाती है, उसके बच्चों की मोहब्बत पाई जाती है, उसके गांव वालों की मोहब्बत उसके दिल के अंदर बसी रहती है, वो कारोबार करता है, हमेशा याद करता रहता है। आप लोगों ने मुशाहिदा इसका कर लिया होगा, जो लोग भी बाहर रहते होंगे, मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, मुझे भी इसका जो है हमेशा ख्याल आता रहता, गांव का, घर का, तो हर इंसान को ख्याल आता है। आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बस्ती से निकाला जा रहा है तो कितनी तकलीफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई होगी। वो नबी जो रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहा है, वो नबी जो दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं जा रहा है, वो नबी अगर गांव को छोड़ रहा है, मक्के को छोड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए अपनी बस्ती को छोड़ करके जा रहा है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हर मुसीबत में हमको सब्र करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमें आइडियल और नमूना बनाना है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई परेशानी और कोई मुसीबत अगर हमारे ऊपर आती है तो उसमें हमें सब्र के दामन को थामना है, ना कि जो है उसके उल्टा चलना है, जिसके करने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। जैसा कि आम लोग करते हैं, मुसीबत और परेशानी आती है तो उसमें अपने आप को हिलाक कर लेते हैं, अपने आप को जहर के जरिए से खा करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, या किसी जगह जाकर के दरिया में, समंदर में डूब करके मर जाते हैं। ये इसका हल नहीं है मेरे भाई, इसका हल ये है कि आप डटे रहिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आसानी के बारे में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर आसानी नाजिल करेगा, आसानियों को भेजेगा। एक बात याद रखना कि जो लोग अपने आप को हिलाक कर लेते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसने अपने नफ्स को किसी धारदार चीज से हिलाक कर लिया तो वो क़यामत तक अपने नफ्स को हिलाकी करता रहेगा, बर्बाद ही करता रहेगा। अगर किसी ने अपने गले को छुरी के जरिए से घोट लिया है तो जहन्नम में उसी के जरिए से बाकायदा काटता रहेगा। अगर किसी ने जहर पी करके अपने आप को हिलाको बर्बाद कर लिया है तो याद रखना उसको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा, ये तो वाजिब है, और जहन्नम में वैसे ही वो इंसान करता फिरेगा, हमेशा वैसे ही उसको वहां पर रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये मौजू जो हमने आपके सामने पेश किया, ये इसका खुलासे कलाम यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम
ابن آدم کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، دقت آئے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا ہے۔ میں نے مثالیں بھی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی کہ میرے نبی نے کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا اور وہاں پر صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھا۔ اس لیے ہم نبی کے امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں انہی کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر حال میں صبر کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مصیبت اور جو بھی پریشانی دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے آئے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان پریشانیوں میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ٹھیک اسی طرح سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کا مقابلہ کیا۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو تو پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے دل و دماغ کے اندر جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، الہ العالمین اس کی ڈر کو ان کے اندر پیدا کر دے تاکہ یہ پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔